الرحیم اور ہمارے محمد حسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرست حضرات اور شہر کے معزز احباب، آج الحمدللہ ہمارے محمد حسانی رحمۃ اللہ علیہ کے طلباء نے ان شخصیات کا تذکرہ کیا، ان شخصیات کا اس ملک کو آزاد کرانے میں بڑا اہم رول اور بڑا اہم کردار ہے۔ یقیناً یہ آج کا دن ہماری تاریخ کا اور ہمارے اتحاد کا بڑا اہم دن ہے اور یاد کرنے کا یہ دن ہے۔ اس کے اندر ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اور اس ملک ہندوستان کی عظیم شخصیات نے انگریزوں سے آزاد کرانے اور انگریزوں کے تسلط سے چھڑانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے روشن مستقبل کو سنوارنے کے لیے انہیں اپنی جان کا، مال کا، اپنے خاندانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے لیے جدوجہد کی اور ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کیا، جیلوں کے اندر ڈالے گئے، ان کو سولیوں پر چڑھایا گیا، پھانسیوں کو دی گئی اور ان پر اپنے آبا و اجداد، اپنے گھریلو مسائل، خاندان کے مسائل سے ان کو دوچار کیا گیا اور طرح طرح کی مشقت اور مسائل کا ان کو شکار کیا گیا۔ یہ آج کا دن یہ ہماری تاریخ کا بڑا اہم ترین دن ہے، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے ایک قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور انگریزوں کو ملک کے بھارت سے باہر بھگانے کا فیصلہ کیا، تو ان کے سامنے وہ کوئی سیاست کے بھوکے نہیں تھے یا حکومت کے یا منصب کے یا ستا کے بھوکوں پیاسے نہیں تھے، ان کو باہر بٹھا کر کہ وہ ان کے ہاتھ کے اندر ستا آ جائے تو سرکار ان کی ہو کہ جس طرح سے اور جس ترکیب سے وہ چاہیں آگے بڑھتے چلے جائیں، بلکہ ان کا یہ مقصد تھا کہ کس طریقے سے ان کا جو قبضہ اور تسلط کا قبضہ اس ملک بھارت پر ہوتا جا رہا تھا، اور ان کے اندر جو ریتی رواج تھے، جو رسم تھے، کہیں کہ ان کی جو تہذیب تھی، اس اعتبار سے اس کا بندہ ہندوستان کے اندر ہو جاتا، ہندوستان کے اندر جو خوبیوں کا اور محاسن کا امتیازات کا جو ملک بھارت رہا ہے، اس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنا، والدین کے حقوق کی رعایت کرنا، ان سے محبت کرنا، اور یہ چیز اگر ان کے آنے کی، ان کی ہندوستان پر قبضے کی بنیاد پر یہ چیز ہندوستان کے لوگوں سے، یہاں کے افراد کے لوگوں سے محفوظ ہوتی چلی آتی، اور یہاں جو ایک ادب و احترام تھا والدین کے ساتھ کے اندر محفوظ ہونے کا ڈر تھا۔ جیسے وہاں کہ چند سال پہلے ایک مرتبہ امریکہ کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ پیش کیا گیا، اس مقدمے کے اندر ایک ماں نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ ہمارا جو بیٹا ہے اس نے ایک کتا پال رکھا ہے، اس کتے کو تو 4-5 گھنٹے دیتا ہے، لیکن میرے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حکومت نے جب یہ عدالت عثمان کے اندر یہ مقدمہ اس کی سنوائی کی گئی تو جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ چونکہ اس نے کتا اپنی مرضی سے رکھا ہے اور اس کے بالغ ہو جانے کے بعد آپ کو اس کی مرضی پر کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا، اگر آپ کو کرنا ہے آپ اور ہاؤس چلی جائیں، وہاں پر اپنی باقی زندگی کو گزر کریں، آپ کے بیٹے کا آپ کو کوئی حق نہیں رہ جاتا اور آپ اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہمارے بزرگوں کو، عظیم شخصیات کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہمارے یہاں پر جو والدین کے ساتھ محبت ہے اور آپس کے اندر ایک دوسرے کا جو ادب و احترام ہے، کہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جو جنگ آزادی کے صف اول کے مجاہدین میں سے تھے، کہ ان کا ایک بڑا کردار بھی ہے، جب وہ 24 سال جیل میں رہے اور احمد آباد کی جیل کے اندر مہاتما گاندھی ان کو صبح کی نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے کہ آپ کی نماز کا یہ وقت ہے، یہ تھا ایک دوسرے کا ادب، یہ تھا ایک دوسرے کا احترام، اس کا ہمارے بزرگوں کو اور عظیم شخصیات کو اس کا ڈر بھی تھا۔ تو اس کے لیے آپ حضرات نے ماشاءاللہ یہ مقالات کو سنا ہے کہ طلباء نے عظیم شخصیات پر، اس کی اگر فہرست تو بہت زیادہ طویل ہے کہ بڑی حضرات ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ہر ایک کا تذکرہ یہاں پر لے کر آنا، ان کی شخصیات پر مقالے لے کے جانا، اس کو اس قلیل مدت کے اندر پڑھا جانا یہ محال ہے۔ اس لیے چند جو شخصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا اس
اس سے آپ بخوبی واقف ہو سکتے ہیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں کس طرح کی قربانی نہیں، علماء کی کس طرح کی قربانی نہیں۔ 22,000 علماء کو ایک رات کے اندر شہید کر دیا گیا، توپوں کے دہانے پر رکھ کر 600 علماء کو ایک بیک وقت شہید کر دیا گیا۔ تو ایک ایسی دردناک اور دلناک اور ایسی المناک ایسی کہانیاں ہیں اور ایسی المناک ایسی یہ چیزیں وجود کے اندر آئی ہیں جس کو ہمیں سننا بھی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں تجدید حوصلہ بھی پیدا کرنا ہے اور سب بندی کا ثبوت بھی پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو بڑوں نے قربانی دی اور آنے کے بعد ہم دیکھیں APJ عبد الکلام جب ملک ہندوستان کے پریزیڈنٹ راشٹرپتی بنے تھے تو ایک پرانے سے سوٹ کیس کو لے کر وہ راشٹرپتی بھون حاضر ہوئے۔ جب 5 سال کا زمانہ ان کا مکمل ہو گیا اسی پرانے سوٹ کیس کے اندر واپس آ گئے۔ کوئی ناجائز کوئی غلط پیسہ انہوں نے نہیں کمایا، بلکہ ایک مرتبہ کیونکہ ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی، ان کے جو بھائی تھے ان کی فیملی ایک مرتبہ تمل ناڈو سے ان سے ملاقات کے لیے جب دلی پہنچی تو ان کے لیے اس بات کی اجازت تھی کہ حکومت کے پیسوں سے آپ چاہیں تو پورا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو خرچہ ہوگا ہمارے بھائی کی فیملی کا، ان کے یہاں آنے کا، ٹکٹ کا، رہنے سہنے کا، انتظام کا، کھانے پینے کا، تو میری سیلری میں سے کاٹ دیا جائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ملک کی وفاداری کو سامنے رکھا، سرخائی کو سامنے رکھا، تاکہ ایک سچا نمونہ پیش ہم کر سکیں کہ کس وجہ سے یہ ملک بھارت کو آزاد کیا گیا تھا۔ آج دوبارہ سے اس وقت کی ضرورت ہے ایک نئی تحریک آزادی جو سنویدھان اور قانون کے دائرے میں آئین کے مطابق ہو، اس کے لیے بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں سب بندی بھی کرنا ہے اور نئے حوصلہ اور نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ہمیں بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پیچھے جو ان کے مقاصد تھے ان مقاصد کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ایک بات یاد کرنا ہے کہ ہمارے محمد حسنی کے طلباء عامر بھائی اور بلال احمد کی پوری ٹیم نے ماشاء اللہ